السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی اس ملاقات میں ہمارے معزز علماء کرام اور خطباء اعظام کی خدمت میں اور ذمہ داران مساجد کی خدمت میں ایک مخلصانہ مشورہ یا مخلصانہ تجویز عرض کرنا ہے۔ انشاءاللہ ابھی کچھ دنوں میں 15ویں شعبان کی فضیلت والی رات آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر بہت سے مسلمان اس فضیلت والی عظمت والی رات کے ساتھ کیسے جاہلانہ عقائد اختیار کیے ہوئے ہیں اور کیسے غیر شرعی اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس رات میں کن کن منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جمعہ یا عیدین کی طرح نہا دھو کر اچھے کپڑے پہننے کے اہتمام کے ساتھ اور خصوصی پکوانوں کے ساتھ اس انداز پر یہ رات گزارتے ہیں گویا کہ یہ کوئی عید کا موقع ہے، یہ کوئی عید کی رات ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ افضل و اول وقت میں باجماعت نماز عشاء سے فارغ ہو کر اپنے اپنے مکانوں میں پوری یکسوئی اختیار کر کے اعمال کے ساتھ مقدس رات کی فضیلت پانے کی کوشش کرتے، مگر ایسا کرنے کی بجائے منکرات و خرافات میں اور غیر ضروری چیزوں میں لگ کر قدر والی رات کی قدر کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی فضیلت کو ضائع کرتے ہیں۔ خاص طور پر اس رات میں اکثر بچے مسجدوں کو جانے کے بہانے گھروں سے نکل کر بازاروں کا اور پبلک پلیسز کا رخ کرتے ہیں، اور کچھ بچے نمازوں سے فارغ ہو کر گھروں کو جانے کے بجائے بازاروں اور گلی کوچوں میں شرارت اور شور شرابہ کرتے ہوئے دیر رات تک آزادانہ گھومتے پھرتے ہوئے توڑ پھوڑ مچاتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا یہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات ہے؟ کیا علماء کرام کو اور ذمہ دار قسم کے حضرات کو اس کے متعلق فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس پر قابو پانے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم حکومت کا، پولیس کا تعاون حاصل کریں۔ جس طرح الیکشن کے موقع پر، انتخابات کے موقع پر بھاری تعداد میں پولیس کی خدمات لی جاتی ہیں، اسی طرح اس رات میں بھی پورے شہر میں پولیس تعینات کی جائے۔ یہ سن کر آپ کو بڑا تعجب ہوگا اور یہ بات آپ کو بڑی مضحکہ خیز لگے گی، مگر جو اس رات میں گلی کوچوں میں، سڑکوں پر، دکانوں کے پاس بچوں کا جو شور شرابہ دیکھنے میں آتا ہے اور ہنگامہ ہوتا ہے، اس کو دفع کرنے اور اس پر کنٹرول پانے کی یہ ایک مؤثر تدبیر ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ صورت کوئی آسان نہیں ہے، تو پھر دوسری ممکنہ صورت جو سمجھ میں آتی ہے اور ہمارے قابو اور کنٹرول میں ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات میں جو مساجد میں عموماً عشاء کی نماز تاخیر سے ادا کی جاتی ہے 9، 9:30، 10 بجے، اور پھر اس کے بعد بیانات وغیرہ کا ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے، اس نظام کے اندر تبدیلی لائی جائے۔ غور فرمائیں کہ خاص اس رات میں تاخیر سے نماز عشاء کی ادائیگی کی کوئی شرعی وجہ بھی نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یا اولیاء کرام اور ائمہ مجتہدین سے بھی یہ معمول ثابت نہیں ہے، اور روزانہ کے عام معمول کے خلاف عشاء کی نماز 9:30 بجے، 10 بجے پڑھانے سے لوگوں کو عید کی نماز کے لیے تیار ہونے کی طرح تیاریوں کے ساتھ دیر سے مسجد کو پہنچنے کا، اسی طرح مختلف جاہلانہ خرافات اور غیر ضروری اعمال کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور ایسا کرنے سے جاہلانہ تماشوں کی ذمہ دار حضرات کی طرف سے عملاً تائید ہوتی ہے۔ لہذا اس میں اصلاح کا پہلو اختیار کرتے ہوئے علماء کرام اور خطباء اعظام متعلقہ فضائل و مسائل 15ویں شعبان کی مقدس رات سے پہلے آنے والی جمعہ میں ہی بیان فرما دیں۔
اگر وہ سارے فضائل و مسائل پہلے ہی بتا دیے جائیں تو خرافات سے بچنا بھی ممکن ہوگا، آسان ہوگا، اور پیشگی تیاری کے ساتھ شروع رات ہی سے یعنی مغرب ہی سے اعمال میں مشغول ہونا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب متعلقہ ساری باتیں پیشگی بیان کر دی گئی تو آگے لوگوں کے اجتماع کی اور بیانات کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور مناسب و معقول بات بھی یہی ہے کہ عمل کا موقع آنے سے پہلے ہی عمل کی ترغیب و ترکیب بیان کر دی جائے۔ اگر حج کا مہینہ ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد ہم حج کے فضائل وغیرہ بیان کرنے لگیں تو کیا یہ مناسب بات ہوگی؟ اور یہاں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی مسلکی اختلاف کی بات بھی نہیں ہے۔ حضرات علماء متقدمین و متاخرین کا اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانے میں شعبان کی 15ویں رات کا کوئی خاص اجتماع نہیں ہوا۔ حضرات صحابہ کرام کا 100 سال کا دور گزرا، اس میں بھی شعبان کی 15ویں رات میں کوئی اجتماعی عمل نہیں ہوا۔ لہٰذا اس مسئلے میں مسلک کو درمیان میں بالکل نہ لائیں۔ روزانہ معمول کے وقت پر عشاء کی نماز پڑھا دی جائے، لوگ عشاء سے فارغ ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں کو جا کر حسب توفیق اعمال میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس طرح اعمال کے لیے اور مقدس رات کی فضیلت کو پانے کے لیے لوگوں کو وقت بھی زیادہ ملے گا، اور اخلاص و للہیت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ نوافل اور نفلی اعمال حدیث و سنت کے مطابق گھروں میں انجام دیے جائیں۔ ہمارے بعض ائمہ مساجد اور خطیب حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی کمیٹی والے ہماری بات نہیں مانیں گے، یہ سوچ کر حق بات بتانے سے رک جاتے ہیں اور مروجہ طریقوں کی پابندی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ علماء کرام کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے، اور مسجد کی کمیٹی والے حضرات یہ سمجھ کر کہ عام مصلی حضرات ہماری بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے، وہ بھی رواجی چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے خطیب و ائمہ حضرات ہمت و حکمت سے کام لے کر دونوں کو سمجھائیں گے، کمیٹی والوں کو بھی اور عام مصلیوں کو بھی، تو کوئی مشکل نہیں کہ بات نہ بنے۔ بہت سے خطبہ حضرات اور ائمہ کرام نے کمیٹی والوں کو سمجھایا، مصلیوں کو بھی سمجھایا، وہ سمجھ گئے۔ اب ان مساجد میں ایسی رواجی چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کمیٹی والوں میں یا عوام میں سمجھداروں کی اور حق پرستوں کی کمی نہیں ہے، بس سمجھانے کی دیر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عوام میں جو سنجیدہ اور صحیح الخیال لوگ ہیں، فضیلت والی راتوں میں ایسی مساجد کو تلاش کرتے ہیں جہاں معمول کے وقت پر عشاء کی جماعت ہوتی ہے، اور وہ ان مساجد میں جا کر معمول کے وقت پر عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں، پھر نماز کے فوراً بعد دیگر اعمال میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ذرا رک کر کرونا وبا کے شروعاتی ماحول کو یاد کریں، جب حکومت کی طرف سے مساجد میں حصیریں ہٹا کر کھلے فرش پر نماز ادا کرنے کی تاکید کی گئی، اور مسجدوں میں بچوں اور عمر رسیدہ لوگوں کو آنے سے منع کر دیا گیا۔ اسی طرح مساجد میں عام معمول کے مطابق بڑا مجمع جمع کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ وہ ایسا ہی موقع تھا، یعنی شعبان کی شروعات۔ اس موقع پر ہر مسلک کے علماء کرام نے اپنی اپنی مسجدوں کے مصلیوں کو سمجھا کر مسجدوں میں شب برات کے اجتماع سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے سمجھاتے ہوئے اپنے مصلیوں سے یہی کہا تھا کہ شب برات کے موقع پر مسجد میں آنا، جمع ہونا ایسا کوئی ضروری عمل نہیں ہے جیسے فرض نمازوں کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ اس رات کے جو بھی معمولات ہیں سب نفلی ہیں، لہذا شعبان کی 15ویں رات میں فرض نمازیں پڑھ کر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اس رات کے تمام معمولات گھروں میں انجام دے لیں۔ جب ایسے بیانات آئے تھے تو اسی وقت میں نے بعض ان علماء کرام سے جو ان معمولات کے پابند تھے کہا تھا کہ دیکھو، برسوں سے ہم لوگوں کو یہی مسئلہ سمجھاتے آ رہے تھے جو آج آپ کو یاد آیا ہے۔
آج آپ جو مسئلہ بتا کر اپنے مسلیوں کو شب برات کے اجتماع سے منع کر رہے ہیں، یہی مسئلہ آئندہ کے لیے بھی ہوگا اور ہر سال کے لیے بھی۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر آئندہ آپ آج کے مشورے کے خلاف شب برات میں اجتماعی اعمال کیے جانے لگیں تو میں اس دن آپ کو آپ ہی کی باتیں یاد دلاؤں گا۔ لہذا وقت کی مناسبت سے میں خصوصاً ان حضرات کو اور عموماً سبھی کو یاد دلاتا ہوں کہ آج بھی وہی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں کرونا وبا کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کرونا جیسی وبائی ماحول میں اس رات کے معمولات نفلی بن جائیں گے اور عام حالات میں فرض اور ضروری، ایسا نہیں ہے۔ ایک بار پھر میں اپنی درخواست اور مشورہ دہراتا ہوں کہ 15ویں شعبان میں ہونے والے ہنگاموں سے کسی قدر نجات پانے کے لیے جمعہ میں ہی اس کے فضائل و مسائل بیان کر دیے جائیں اور اس رات میں معمول کے وقت پر 8 سوا 8 پر عشاء پڑھا کر چھٹی کر دی جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام، ائمہ کرام، خطباء اعظام، حق پرست اور سنجیدہ مزاج ذمہ دار حضرات اس تجویز کو ضرور قبول فرمائیں گے اور اپنی اپنی مساجد میں سیرت و سنت کے مطابق عشاء کی نماز حسب معمول 8 سوا 8 بجے پڑھا کر مصلیوں کی چھٹی کر دیں گے اور انہیں اس بات کی تلقین فرما دیں گے کہ وہ گھر جا کر اپنے اپنے طور پر حسب توفیق اعمال میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کرام اور ائمہ اعظام کو اور مسجدوں کی کمیٹی کے ذمہ دار حضرات کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔